کی میں آپ سے ایک سوال کر لوں، یعنی میں آپ کو ایک مسئلہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے پاس ایصال ثواب کے عنوان پر بہت ساری دعوتیں ہوتی ہیں اور بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں کہ لوگ ایصال ثواب کر کے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ برسی ہے، چہلم ہے اور زیارت ہے۔ مسئلے کو سمجھو پہلے۔ برسی میں بھی ہم مرحوم کے نام پر کھانا کھلاتے، چہلم میں بھی وہی کرتے، زیارت میں بھی وہی کرتے۔ کس کو بلا کے کھلاتے صاحب؟ رشتہ داروں کو بلاتے، آس پڑوس کے لوگوں کو بلاتے۔ کوئی ایک آدھ اگر غریب دکھ گیا تو اس کو وہ کر لیتے، ورنہ بچ گیا تو کہیں تو بھی لکھ جا کے ارے بھائی ذرا انجن مولی کنے رہتے نا، لکھ جا کے دے دو۔ آپ بات سمجھو، کھانے کی دعوت آپ دیے، پورا خاندان آ کے کھایا، ایصال ثواب کی شکل ہے، کر سکتے ہیں، بالکل شریعت اجازت دیتی ہے، کرو، لیکن متعین مت کر لو کہ بھئی 3 دن میں کرنا ہے، 7 دن میں کرنا ہے، 40 دن میں کرنا ہے، سال ہوتے ہی کرنا ہے۔ نہیں، جب آپ کا دل چاہے آپ کرو ایصال ثواب جتنا پہنچا اتنا اچھا ہے نا بھائی۔ کوئی مخصوص دن ہے کہ اس دن ثواب پہنچا اس کے بعد میں نہیں پہنچانا ہے کیا ایسا؟ نہیں ہے نا۔ قرآن پڑھ کے بخشتے رہو، روزانہ بخشو اپنے مرحومین کو، اپنے والدین کو جو گزر گئے دنیا سے۔ کھانے کی دعوت ہے بولے تو پورا خاندان آیا، آس پڑوس بھی آیا، دوست احباب بھی آئے۔ وہی آپ ایک کام کر کے دیکھو کہ والد صاحب اگر فار ایگزامپل انتقال ہو گیا، ان کے نام پر کپڑے خرید کے لائے۔ والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کے نام پہ کپڑے خرید کے لائے، کس کو دیتے بھائی؟ دیے تو امام صاحب کو، مؤذن صاحب کو دیتے نہیں، تو پھر کوئی واقعی ضرورت مند دکھا، پھٹے پرانے کپڑے رہے، اس کو لکھ جا کے دیتے۔ دیو نا پھر اپنے دوست کو، گھر کے بازو والے کو، بھائی میرے والد صاحب کے نام پہ ایصال ثواب کے واسطے لایا جی، ذرا پہن لو نا۔ دیو نا خاندان والوں کو، بابا جان کے ایصال ثواب کے واسطے لایا، خالمہ اماں کے واسطے لایا، اماں کے نام پہ لایا ساڑی، ذرا پہنو نا۔ اے مردے کیا سمجھ رہا ہے میرے کو؟ کیسی دکھ رہی ہوں تیرے کو؟ یہ جواب ملتا نہیں ملتا؟ ارے بولو جی، یہ جواب ملتا۔ کپڑا پہننے کو تیار نہیں ہے، کھانے کو کیسا تیار ہو گئے؟ کپڑا پہننے کی جگہ اپنے آپ کو مستحق نہیں سمجھ رہے آپ، صحیح ہے، مستحق نہیں ہے آپ، کھانے کی جگہ کیسا مستحق ہو گئے؟ اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی، سینس نہیں ہے، کامن سینس۔ اگر آپ بولو یہ بات، بولتے نہیں انہیں پکوڑا ہے، انہیں غلط ہے، انہیں فلاں ہے۔ ارے مسئلہ سمجھو میرے بھائی، مسئلہ سمجھو، مسئلہ کیا ہے شریعت کا؟ شریعت کا مسئلہ نہیں سمجھتے ہم، اور صرف جیسے ہی اپنے مفادات کے خلاف یا اپنے پسندیدہ مسئلے کے خلاف کوئی بات جیسے ہی آ گئی فوراً حکم لگاؤ کہ انہیں غلط ہے۔ ہم کو کوئی شوق نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے ہم صحیح مسئلہ آپ تک پہنچائیں، ہم اپنی ذمہ داری ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اس مسئلے کو سمجھو، جیسے کھانے کا اپنے آپ کو مستحق سمجھا، کھا لیا، بریانی بھی کھا لیا، جو بھی تھا کھا لیا، ویسے ہی کپڑے کا بھی مستحق سمجھ بھائی اپنے آپ کو۔ پہننا کپڑا ان کے نام، کھانا کہیں کو کھلائے، ایصال ثواب کے واسطے کھلائے نا، کھانا کہیں کو کھلائے، کپڑا کہیں کو دے رہی، کھانے کی جگہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، اور کپڑا بھی لائے تو کیسا اجاڑ پالسٹر کا اٹھا کے لے کے آتے، کپڑا بھی لائے تو پالسٹر کا اٹھا کے لے کے آتے۔ دینے والے کو خود اس بات کا احساس ہے کوئی اتنا زیادہ کوالٹی والا لانے کی ضرورت نہیں ہے جی، دے دو، پہن لیتا کوئی بھی نہیں۔ دینے والا خود اپنے عمل سے اس بات کو جو ہے نا یہ کر رہا۔ تو اس قسم کے جو کھانے ہیں، یہ کھانوں سے بھی اپنی نسلوں کی حفاظت کرنا چاہیے، اس لیے کہ غیر مستحق کا حق آپ کھا رہے ہو، یعنی مستحق کا حق آپ کھا رہے ہیں، آپ غیر مستحق ہیں، آپ کھا رہے ہو۔ اس کے علاوہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، صبح شام 11 مرتبہ اس دعا کو
اور 3 مرتبہ شروع میں اور 3 مرتبہ آخر میں درود شریف پڑھ کر کے اپنے بچوں کو کسی میٹھی چیز پر دم کر کے کھلاؤ یا پانی پر دم کر کے کھلاؤ، اور ذرا ان کے سر پر بھی ہاتھ رکھ کے جو ہے نا ان کو یہ دعا پڑھ کے سر پر بھی دم کر دو۔ ایک یہ بھی طریقہ ہے ذہن کے تیز ہونے کا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ کھانے اور کپڑے کا مسئلہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ آیا نہیں آیا؟ آیا؟ تو اب عمل کرنا، ہم مستحق ہیں تو جا کے کھانا، تحقیق کرنا ہم مستحق ہیں کیا، کھا سکتے کیا، ایصال ثواب کا ہے، اور اگر کھانا کھانے کو تیار ہے تو ان کے نام پہ کپڑا پہننے کو بھی تیار رہنا، اور اگر نہیں رہ رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ بات غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ساری امت مسلمہ کو یہ مسئلے کو سمجھنے کی اور قرآن سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔